السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ صبح 9 بجے سے لے کے اب جو ٹائم ہو رہا ہے وہ تقریباً 5:12 ہو رہے ہیں۔ آج سارا دن جو ہے وہ ہم لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گزارا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں ٹویٹر کے اوپر آگاہ کرتا رہا ہوں کہ کیس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی ویڈیو آپ کے سامنے نہیں بنا سکے۔ گرمی، بہت شدید گرمی تھی، جس کی وجہ سے ابھی بھی ایک ویڈیو میرا دل تھا ادھر ہی کھڑے ہو کے کروں، لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو کرنا اس ٹائم جو ہے وہ گرمی کی جو صورتحال ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ تو میں نے کہا آج گھر جا کے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ آج کے دن کے اندر جو ہنگامی سماعت تھی اور عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کی جو درخواست تھی اس کے اندر کیا ہوا، جج کے کیا ریمارکس تھے، پراسیکیوٹر کے کیا ریمارکس تھے، نیب نے کیا کہا، سلمان صفدر صاحب نے 1 گھنٹہ دلائل دیے، انہوں نے کیا کہا، اور اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ کیا نکلا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو درخواست ہے، یہ درخواست علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان کے لیے، اور مبشرہ مانیکا نے جو ہے وہ اپنی جو ماں ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کے لیے جو ہے وہ یہ درخواست دائر کی تھی۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ آج جو پوری کی پوری بحث ہوئی ہے وہ صرف ایک نقطے کے اوپر ہوئی ہے کہ کیا یہ جو درخواست ہے یہ علیمہ خان صاحبہ یا مبشرہ مانیکا کی طرف سے دائر کی جا سکتی تھی یا نہیں کی جا سکتی تھی، اور کس گراؤنڈ پہ کی جا سکتی تھی، اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور کس کیس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ 9 بجے کیس لگا ہوا تھا، جو کہ 10:30 بجے جا کے شروع ہوا۔ 10:30 بجے جب کیس شروع ہوا تو شروع میں ہی سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جج خادم سومرو صاحب سے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ڈویژنل بینچ میں بیٹھنا ہے، تو اس لیے میں اپنے جو دلائل ہیں ان کو جو ہے مختصر رکھوں گا، اور ہم نے چائے کی قربانی بھی دے دی ہے۔ جسٹس خادم سومرو نے مسکراتے ہوئے ریمارک دیے کہ میں نے چائے بھی نہیں پی اور ابھی آپ لوگوں کا کیس سن رہا ہوں۔ تو اچھا، جو سلمان صفدر صاحب کے دلائل ہیں وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں نے گزشتہ روز سنا تھا کہ میں نے عدالت کو گمراہ کیا ہے۔ میں یہ عدالت کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عدالت کو کبھی گمراہ نہیں کیا۔ سلمان صفدر کے عمران خان اور بشرا بی بی کی قیدی تنہائی کے خلاف جو درخواست ہے اس میں یہ دلائل دیے گئے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے عدالت کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہے۔ پاکستان میں کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہوا جن کو ایڈنگ ابائڈنگ پر 7 سال سزا دی گئی ہو اور اس پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہو۔ سلمان صفدر کی یہ دلائل انہوں نے دی ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان جو ہے وہ موجود تھی اس ٹائم، اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کے باقی لوگ بھی موجود تھے۔ اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے لوگ جو ہے وہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی ختم کرنے کی درخواست پر سماعت جو ہے وہ پھر پہلے ملتوی کر دی گئی تھی 10:30 بجے، اس کے بعد پھر وقفہ آیا اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ شروع ہوئی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ جب شروع ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو سماعت کر رہے تھے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان جبکہ مبشرہ مانیکا کی یہ درخواست دائر کر رکھی تھی۔ اچھا، عمران خان کے لیے جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سے انہوں نے یہ کہا جب جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کن گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ درخواست دائر کی ہے، حالانکہ جو کنوکٹڈ بندہ ہوتا ہے وہ خود یہ درخواست دائر کرتا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے یہ درخواست دائر کی جانی چاہیے تھی، لیکن اس پر جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پکڑا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، تو ان کی جگہ پہ بیگم نصرت بھٹو جانب سے جو ہے نا یہ درخواست دائر کیے جانے کے عدالتی نظیر کا حوالہ دیا۔ مطلب پہلے بھی یہ والا کیس ہو چکا ہے جو کہ اس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نصرت بھٹو صاحبہ جو ہے انہوں نے درخواست دی تھی۔ اچھا، وہ اس وقت کا کیس ہے جب ماشاء اللہ نافذ تھا۔ اب جب دوسری وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو نیب کے جو پراسیکیوٹر ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب وہ درخواست دائر ہوئی تھی بیگم نصرت صاحبہ کی طرف سے تو اس ٹائم مارشل لاء تھا، اور مارشل لاء اور بنیادی حقوق معطل تھے، قانون جو ہے وہ مارشل لاء نافذ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لاء کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ پراسیکیوٹر نیب رافع مقصود کے عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی ختم کرنے کے کیس میں دلائل جو ہے وہ انہوں نے یہ دی ہیں کہ اس ٹائم پہ کیونکہ مارشل لاء تھا، ٹھیک ہے، اور مارشل لاء کے اندر جو ہے ان کو مارشل لاء
کے اندر ہی حراست میں لیا گیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ نصرت بھٹو صاحبہ نے یہ درخواست دی تھی۔ اہم جو چیز تھی وہ نیب بھی اس ٹائم میدان میں آیا، اور نیب نے کیا کہا، عمران خان اور بشرا بی بی کو بالکل قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا، یہ کچھ دنوں سے صرف ماحول بنایا جا رہا ہے۔ نیب پراسیکیوٹر رافع مقصود کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اہم بیان۔ اچھا، یہ نیب کا بندہ بھی آیا، رافع مقصود صاحب جو ہے، کیونکہ پراسیکیوشن اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ ان کو جو ہے یہ قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا، بلکہ ان سے جو ہے وہ ملاقات تو فیملی کی نہیں ہوئی، لیکن ڈاکٹرز کی وہ جا کے چیک کرتے تھے، تو اس حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ جیسے جنگل میں جنگل کا قانون۔ پراسیکیوٹر نیب اڈیالہ جیل میں میڈیکل وزٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ نیب پراسیکیوٹر نے کہا کنڈکٹ بہت اہم ہے، آپ نے کنڈکٹ دیکھنا ہے، یہ مطلب نیب پراسیکیوٹر نے یہ بات کہی ہے۔ کیا عمران خان اور بشرا بی بی کو قید تنہائی کی سزا دی گئی ہے؟ یہ جسٹس خادم حسین سومرو صاحب نے وہاں پہ یہ سوال اٹھایا کہ جو سزا دی گئی ہے عمران خان صاحب کو اور بشرا بیگم کو 7 سال کی، کیا اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے ان کو قید تنہائی میں رکھنا ہے؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہا نہیں، اس میں جو ہے وہ ایٹ بار جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو قید تنہائی کی سزا نہیں دی گئی۔ یہ کس نے کہا؟ نیب پراسیکیوٹر نے یہ بات ایکسیپٹ کی ہے۔ جو ہے وہ پھر اب یہ کیس جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد ہی شاید دوبارہ سنا جائے گا، اور اس کے اوپر ابھی تک جو چیزیں رکھی گئی ہیں سامنے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کی درخواستیں وہ علیمہ خان کی طرف سے اپنے بھائی کے لیے اور مبشرہ مانیکا کی طرف سے اپنی ماں کے لیے کیا دائر کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی، ابھی تو اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ آج جب سلمان صفدر صاحب باہر آئے تو انہوں نے یہ بات کی کہ جج صاحب نے جو ہے نا وہ بڑا تحمل کے ساتھ ہمیں بھی سنا، اور نیب کی طرف سے بھی جب بولا گیا تو ان کو بھی سنا، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ کیونکہ آج لاسٹ ڈے ہے عدالت کا، تو اب جب عدالت دوبارہ لگے گی تو پھر اس کیس کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا کہ کیا واقعی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کی درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو ان سے سوال میں نے کیا کہ جب سے آپ نے کہا ہے کہ میں نے 300 کیسز لڑے ہیں اور 300 کیسز نمٹائے ہیں، ختم کیے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہوں چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہوں، تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب سے یہ چیف جسٹس سرفراز روغت صاحب آئے ہیں کیا آپ کو کوئی ریلیف ملا؟ تو وہ مسکرانے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے یہاں سے کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا۔ اور اس پر یہ بھی سوال کیا گیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی بات ان کے ساتھ معاملات سیٹ ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی وکیلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کیسوں کے فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، خان صاحب نے یہ بات تو پروو کر دی ہے کہ ان کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے، جتنے بھی الزامات تھے، انہوں نے ان کو غلط ثابت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے 300 کیسز کو لڑ کر جیتا ہے۔ یہ ایک کیس ہے، یہ اور ایک توشہ خانہ کا ہے جس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ اندر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب ہم نے علیمہ خان صاحبہ سے بات کی کہ کیا آپ کی ایک بہن کی ملاقات اگر ہو سکتی ہے تو کیوں آپ نہیں کرنا چاہتی، اور اگر آپ کو آج مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ نورین خانم کو آپ ملاقات کے لیے بھیج دیں تو کیا بھیجیں گی؟ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی آج یہ بات کی ہے کہ بالکل، آج اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ عمران ایک بہن جا کے مل لے تو ہم لوگ ایک بہن جا کے عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک خبر آ جاتی ہے کہ جو مبشرہ مانیکا ہے اور ان کی جو بشرا بی بی کی جو بھابھی ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جا گئی ہے آج اس بشرا بی بی صاحبہ سے، اور اس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی جو ملاقات ہے جیل کے اندر وہ باقاعدہ طور پر چل رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آج عمران خان کی بہنوں میں سے کسی کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ابھی تک کی جو خبریں ہیں ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اجازت ملے گی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ چیزیں جو ہے وہ عدالتوں سے شاید ڈیسائیڈ نہ ہوں، چیزیں ڈیسائیڈ عمران خان صاحب کریں گے، اور وہ جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حامد میر صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں، ڈیل کریں، باہر آ جائیں، لیکن انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ تو آج سارا دن گرمی میں آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیں اپنی سپورٹ ضرور دیا کریں، کومنٹس کیا کریں، اچھے کوئی سوال ہو آپ کا تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔